السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پچھلیاں لپیاں دوبارہ کٹ کے لانیاں۔ اچھا اے بات سنو، وہ دی پچھلی لپی لا کے دوبارہ لاؤ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سامعین محترم، اللہ ذو الجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. آج اسلامی مہینیاں دے وچوں شعبان دی 15 تاریخ ہے اور 14 فروری سن 2025 ہے. آج کا خطبہ جمعہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان دے عنوان تے تواڈے سامنے کچھ بیان کرن دا ارادہ ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت تمام مسلمانوں حق اور سچ قبول کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے وچوں ایک صحابی رسول نے اور انہاں دی عظمت واسطے اگر کوئی عقل مند انسان ہوئے اور وہ سمجھنا چاہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول نے. تسی کہو گے کہ یہ عظمت والی بات کیڑی ہے؟ میرے دسو کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھیا سی کہ نہیں؟ ذرا میرے نال تھوڑا جا بولیو کہ بات سمجھ آئے گی. عبداللہ بن ابی نے کلمہ پڑھیا کہ نہیں؟ لیکن وہ کی سی؟ منافق. مومن مسلمان ہو سکیا کلمہ پڑھن دے باوجود آج تک انہوں کسی صحابی رسول آکھیا نہیں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھن دے باوجود دل وچ اودے کفر سی. پتہ یہ لگا کہ اللہ اپنے نبی دے صحابہ واسطے بندے آپ چوندے، جنہوں رب چوندے او میرے نبی دا صحابی بندے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے کیونکہ انہاں نوں میرے نبی دی صحابیت واسطے چنے تے کیویں چنے؟ اللہ نے چنے.
تے جنوں رب چنے اپنے نبی دا صحابی بنان واسطے، ایمان نہ دسو کہ اے کوئی عظمت واسطے کافی نہیں کہ انہوں عرش والے رب نے پسند فرمایا ہے۔ رب کے اتنے بھی کوئی ہے تے جنوں رب پسند کر لے، جنوں اللہ چن لے، جنوں رب منتخب فرما لے، وہ بڑھ کی عظمت اور کدی ہو سکتی ہے؟ تے پھر بھی کوئی یہ سمجھے اور نہیں جی انہاں انج کیتا تے او کیتا تے یہ کیتا تے وہ کیتا، میں آنا کہ جو کچھ انہاں کرنا سی وہ سارا کچھ پہلا تو میرے رب کو پتا ہے سی کہ نہیں پتا سی۔ اللہ نے جدوں ایک کائنات بنائی ہے تے میرے رب نو ہر چیز دا علم سی، کنے کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا، کدی کی ہو جی فطرت ہونی ہے، کدی کی ہو جی عادت ہونی ہے، کدے کی ہو جی آماد ہونے ہیں، سب کچھ رب نو روز اول تو پتہ ہے۔ اس کے باوجود اگر میرا رب کسی نو اپنے نبی دی صحابیت واسطے منتخب کر دے، یہ مطلب ہے کہ رب کے نزدیک پہلے دن تو ہی وہ بندہ جنتی، وہ بندہ بولو کون ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے سارے صحابہ کتنے ہیں؟ جنت میں تھے۔ کوئی ایک صحابی رسول جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان دی آمد ہے اور پھر ایمان دی حالت جی انہوں دی وفات ہو رہی ہے، کوئی ایک صحابی رسول اور جنتی ہون دا کوئی مسلمان انکار بولو کر سکتا؟ جیڑا کردہ وہ اپنی خیر منائے اور میں تے کیا کرنا تے شروع جی کہہ چھڑے لگا۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہے جیڑے آندے نے جیڑی اسی آنے ہیں نا حضرت امیر معاویہ نے جنت چلے کسے نے؟ سادہ ایمان امت مسلمہ، پوری مسلمان امت دا ایمان ہے تے جیڑا نہیں رکھدا وہ اپنے مسلمان ہونے تے فکر کرے کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ سادہ ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ کسے نے؟ جنت وچ۔ کئی آتے نے جی جیڑی جنت وچ حضرت امیر معاویہ جانے اس جنت وچ اساں نہیں جی جانا، میں کہنا تو جانا نہیں، یہ تو پہلا دی گل کر تینوں کرنا کنے؟ جیڑی جنت وچ حضرت امیر معاویہ نے جانا جے تو اس جنت وچ جانا نہیں جاندا تے تینوں کرنا کنے میں؟ اور تو تے اس جنت تے جان کو پہلے ہی جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی دا صحابی جڑا صحابہ دا جڑا دشمن ہے وہ بولو جنت تے جا سکدا؟ جڑا صحابہ نو گالاں کردا وہ جنت تے جا سکدا؟ جڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندا بولدا وہ جنت تے جا سکدا؟ جڑا میرے نبی دے صحابہ نو کافر سمجھدا بولو جنت تے جا سکدا؟ جڑا میرے نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ جہنمی سمجھدا ہے وہ بولو جنت تے جا سکدا؟ نہیں جا سکدا۔ اس واسطے ٹینشن نہ لے، جیڑی جنت تے حضرت امیر معاویہ جانے تینوں اوتھے کسے جان ہی نہیں دینا، اوتھے تے جان گے نبی جان گے، نبی دے صحابہ جان گے، صحابہ دے متوالے جان گے، صحابہ دے پیروکار جان گے، صحابہ دے دیوانے جان گے۔ تیرا کی کام ہے اس جنت تے جاننا؟ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اور انہوں صحابیت واسطے چنے ہیں تے عرش والے رب نے چنے ہیں۔ آؤ میں ذرا انہاں دی عظمت دی کچھ باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ انہاں دا مقام رب دے قرآن وچوں اور آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ حضرات جتنیاں بھی وہ آیات اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، میں بات بار بار کر رہے ہیں، امت مسلمہ کا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے،
علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات سے اتفاق ہے کہ قرآن جو جنیاں بھی آیتاں اللہ نے صحابہ کی عظمت واسطے اتاریاں نے انہاں ساری آیتاں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. بولو انہاں کے اندر سارے میرے امیر معاویہ انہاں آیتاں کے اندر بولو شامل نے. آؤ ذرا چند آیات سن لو. قرآن کا رب اعلان قرآن کے اندر فرما رہے ہیں. قرآن کا ایک مقام میں پڑھنے لگا سورہ توبہ ہے آیت نمبر 117 ہے اور یہ آیت کدوں اتری ہے جنہوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک واسطے کہہ رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نام نے تے اللہ نے اس مقام تے اس حوالے نال یہ آیت نازل فرمائیاں ہیں تے حضرت امیر معاویہ انہاں دے اندر موجود نے جنہاں واسطے میرے رب نے یہ آیت نازل فرمائیاں. یہ سورۃ توبہ ہے آیت نمبر 117 ہے. یہ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا حوالہ دے دیتا ہے جا کے خود بھی قرآن ترجمے والا لے کے کھول کے پڑھ لینا انشاءاللہ اللہ شرح صدر فرما دیں گے. مولا فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اور یہ ترجمہ سماعت فرمانا اللہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی. لفظ لقد رب نے استعمال کی ہے اور میں اگے بھی کئی دفعہ بات جملے دے خطبیاں تے دسی ہے. لقد جدوں ہوندا ہے لام تے قد اکٹھا ہوندا ہے نا قسم دا معنی پیدا ہو جاندا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعة العسرة. اللہ نے رجوع فرمایا ہے رب نے معاف فرما دیتا ہے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے اللہ نے رجوع فرمایا. کس اوپر رجوع رب نے کیتا ہے علی النبی اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رجوع فرمایا ہے. والمہاجرین تے مہاجرین تے رب نے رجوع فرمایا ہے. والانصار تے انصاریوں تے بھی رب نے رجوع فرمایا ہے. کہ مہاجرین و انصار الذین تبعوه فی ساعة العسرة انہوں نے میرے پیغمبر کی تابعداری کی ہے مشکل گھڑیاں دے اندر انہوں نے اوکھیاں ویلیاں دے اندر میرے پیغمبر کی اتباع فرمائی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال رہنے فرمایا رب نے انہاں تے رجوع فرمایا ہے اللہ نے انہاں دی توبہ قبول فرما لیا ہے اللہ نے انہاں نو معاف فرما دیتا ہے. اور اس آیت کے آخر تے پھر رب فرماتا ہے ثم تاب علیہم اللہ نے انہاں دی توبہ قبول فرما لیا ہے رب نے انہاں تے رجوع فرمایا ہے اللہ نے انہاں نو معاف فرما دیتا ہے. انہ بہم رؤوف رحیم. ہمارا اللہ انہاں نال شفقت کرنے والا ہے رب انہاں تے رحم کرنے والا ہے. یعنی رب دسدا ہے جڑے جنگے تبوک دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال سن اللہ نے انہاں دی توبہ بھی قبول فرمائیاں رب نے انہاں تے رجوع بھی فرمایا رب نے انہاں دے جناب گناہ بھی معاف فرما دیتے اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا اور رب انہاں نال شفقت بھی کردا ہے انہاں نال مہربانی بھی فرماندا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت اتری ہے جنگ تبوک دے موقع تے اور
جنگ تبوک دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال جتھے ہور صحابہ بھی موجود سن اور حضرت امیر معاویہ بھی موجود سن اور رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس آیت کا مصداق جتھے دیگر صحابہ بنے نے اوتے حضرت امیر معاویہ بھی بنے نے، بلکہ میں دے پڑھ کے آیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جیڑا روم دے وچوں کیسر روم والوں خط آیا اس موقع تے وہ خط پڑھن واسطے اگر میرے نبی نے بلایا تے حضرت امیر معاویہ کو بلایا ہے، امیر معاویہ کو میرے پیغمبر نے پیغام بھیجی ہے، معاویہ رومیاں نے بادشاہ دے خط بھیجی ہے، اینو پڑھ کے سناؤ۔ حضرت معاویہ خط پڑھ کے میرے پیغمبر کو سنا رہے ہیں، اور جیڑا معاویہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال ہے، رب اس موقع تے فرماندا ہے سونیا جننے بھی تیرے نال نے میں سارے نو معاف فرما دیتا ہے۔ مینوں دسو حضرت امیر معاویہ نو بھی رب نے معاف کیتا کہ نہیں کیتا؟ وہ بھی اس آیت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ لگا اس آیت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے، اور رب نے انہاں نو آکھیا کی ہے ثم تاب علیہم، اللہ نے انہاں سارے نو معاف فرما دیتا ہے، انہ رؤوف الرحیم، اللہ انہاں سارے دے نال شفقت بھی کردا ہے تے مہربانیاں بھی فرماندا ہے۔ ایک آیت سنی جسے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آؤ قرآن کا ایک اور مقام سن لو، یہ بھی اللہ دے قرآن دے 11ویں پارے دی آیت ہے اور سورۃ کا نام سورۃ توبہ ہے۔ آواز بھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور یہ آج بھی سن لو، یہ آیت سورۃ توبہ 11واں پارہ اور سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر ہے 103۔ کتنے نمبر آیت ہے؟ 100 نہیں، 100 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت سورۃ توبہ کی یاد رکھنا، جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ضرور پڑھنا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار۔ ترجمہ سماعت فرماؤ، اور جڑے پہلے سبقت لے جان والے مہاجرین دے وچوں تے انصار دے وچوں والذین تبعوہم بإحسان، تے او جڑے انہاں دے پیچھے پیچھے اس نیکی دے رستے تے چلن والے، ایک اور جڑے پہلے سبقت لے جان والے اسلام دے پہلے دوجے چوتھے سال دے اندر اسلام قبول کرنے والے، ایک اور جڑے بعد دے اندر اسلام قبول کرنے والے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال ایمان لے اور والے پہلے سالہ دے اندر، ایک اور جڑے بعد دے اندر میرے نبی نے ایمان لے آئے اسلام قبول کیتا، اے دے اندر میرے رب نے ساتھ ذکر فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے پہلے آقا ذکر کیتا ہے والذین تبعوہم بإحسان، اے بعد والے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے پہلے کے بعد والے یہ میں تاک تفریق کر رہے ہوں کیونکہ بعض لوگوں نے من میں بڑی پرابلم چل رہی ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے نے، وہ دے پہلا مسلمان ہی نہیں ہوئے، میں کہنا فتح مکہ دے موقع دے بھی اگر وہ مسلمان ہوئے نے
رب نے آخیا والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے بھی تے بعد والے بھی، پہلے بھی تے پچھلے بھی۔ اللہ نے سارے دے متعلق تو کی اعلان کرنا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اینا پچھلے تے پہلے سارے تے راضیاں، اے سارے میرے تے راضی، میں ان سارے تے راضیاں تے سارے بولو میرے تے راضی نے۔ اور اللہ انہاں نو دینا کیا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں تھلے نہراں چلدیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اے انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسے انجینئر دیاں گلاں، کسے مولوی دیاں باتاں، کسے ذاکر دیاں باتاں، کسے پڑھے لکھے دیاں باتاں، کسے اعلیٰ حضرت دیاں باتاں، کسے شیخ دیاں باتاں، اور کسے محقق دی تحقیق، کسے مفتی دا فتویٰ، انہاں نو رب دی رضا تو روک سکے گا، نہ رب دی جنت وچوں نکال سکے گا۔ رب دا اعلان ہے میں انہاں سارے تے راضیاں، میں ہمیشہ واسطے اپنی جنت دا مہمان انہاں نو بنا دیا ہے۔ اس آیت دے اندر پچھلیاں دا بھی ذکر ہے تے پہلیاں دا بھی ذکر ہے۔ اوے حضرت امیر معاویہ بولو اس آیت دے آئے کہ نہ آئے؟ سارے بولو آئے کہ نہ آئے؟ رب کی آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے کی ہو گیا ہے؟ جنہ دا قرآن تے ایمان ہے سارے بولو کی ہو گیا ہے؟ حالانکہ رب نو پتا سی نا کہ انہاں نے بعد جدوں حاکم بننے خلیفہ بننے تے جو لوگاں نے انہاں تے الزامات لگائے نے، میں الزامات کہاں گا کیونکہ جھوٹ بول بول کے حضرت امیر معاویہ دی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات اے جڑے لوگاں نے الزام لگائے نے وہ ان ساریاں گلاں دا رب نو پتا ہے سی کہ بولو تے پھر بھی میرے رب نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ انہاں تے اچھا اللہ آندا میں انہاں تے راضی ہاں، تو آنا نہیں مینوں تے مولوی دی شکوک و شبہات نے، اور دس میں تینوں کیڑے کھاتے جو پاواں جنہاں دے متعلق رب آندا میں انہاں تے تے اج دا کوئی آکھے مینوں انہاں دے بارے شکوک و شبہات نے، دسو ہاں کیڑے کھاتے جا رہے ہیں؟ میں نہیں آکھنا کچھ بھی، میں تے بعد تسی میرے تے فتوی لا چھڑو، تسی آپ ہی سوچ لو جیڑا رب جنہ تے راضی ہے، جیڑا آندا میں او تے راضی نہیں، رب آندا میں انہاں تے، اے آندا میں راضی، تے اینوں کوئی پرواہ ہوئے گی؟ اور حضرت امیر معاویہ نو رب آندا میں تیرے تے راضی ہوں، اج دا انجینئر آکھے میں راضی نہیں، مولوی آکھے میں راضی، مفتی آکھے میں راضی، اج دا ذاکر آکھے میں راضی، تے حضرت امیر معاویہ نو کدا پانا ہے؟ کوئی ہے بات؟ انہاں تے راضی کون ہے؟ جدے تے رب راضی انہوں کسی دی پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جے تو آنے میں راضی نہیں تے فکر کر پھر تیرا ٹھکانہ کتھے بنن والا ہے، کیونکہ جدے تے رب راضی ہوئے او تے جڑا راضی نہیں وہ دا ٹھکانہ کی بنے گا؟ یہ ذرا آپ بھی حساب کتاب لا لیا جائے، تسی آپ بڑے صحابہ کتاباں والے ہو، میں تے صرف تانوں قرآن دی آیتاں سنا دیا۔ اب قرآن دا ایک اور مقام سن لو، یوم حنین میرے پیغمبر مکہ فتح کرن تو بعد نا واپس ٹرے نے تے راہ دے اندر وادی حنین آ جاندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 دا لشکر میرے نبی دے نال ہے، اور ان 12,000 دے اندر ایک حضرت امیر معاویہ بھی نے، ان 12,000 وچ کون نے؟ حضرت امیر معاویہ بھی موجود نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حنین والے تے حملہ کرنا ہے، حملہ ہو گیا، حنین والے تیر انداز بڑے سن، انہوں نے تیراں دی بارش کی تھی، مسلمانوں دے پیر اکھڑ گئے، ایک دفعہ مسلمان ہل گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو آواز ماری، اتقیا کیتا، پھر حملہ کیتا، اللہ نے فتح دے چھڑی، اللہ نے بولو کی دے چھڑی، اچھی بولو فتح دے چھڑی۔ جدوں میرے رب نے فتح دے
دیتی نا تے ہن میرے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، ایک سورت توبہ ہے اور سورت توبہ دی آیت نمبر جناب 26 ہے. میرا رب اس مقام تے اعلان فرما رہا ہے، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. ایک دفعہ مسلمانہ دے پیر اکھڑے بغداد مچی اور پھر میرے نبی نے کٹھیاں کر کے حملہ کیتا، رب نے فتح دے چھڑی تے اللہ فرماتا ہے ثم انزل، بلکہ تو پچھلی آیت رب نے سارا ذکر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. میرے نبی کے نال 12,000 لشکر ہے. کتنا ہزار؟ تے جدوں 12,000 پتا جے 313 سن تے کافرانو مار کٹیا، اے 700 سن 1000 کا مقابلہ کیتا. یعنی تھوڑے تھوڑے مسلمانوں نے چوکیاں مسلمانوں پہلیاں جنگاں وچ بڑا ماریا ہے تے بعض دا ہن خیال ہے جی اسی تھوڑے جننے سان تے اساں لشکراں دے لشکر بھجا چھڑے، اج دے اسی 12,000 اج ساڈا مقابلہ کون کرے گا. تے جدوں حنین تے پہنچے نا اگوں تیراں دی بارش ہوئی تے ایک دفعہ بھگدڑ مچ گئی، صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں اور اے جناب ایک فکر دی بات ہے. دیکھو نا تسی جننے مرضی بہادر ہو، تسی یہ تو باہر نکلو اگوں فائرنگ ہوندی ہوے تے تسی سامنے کھلو جاؤ گے، کی کرو گے؟ وہ اگا پیچھے نسو گے نا اپنے آپ کو بچان واسطے. تے بعد وچ تسی اگر جے حملہ کر کے اس حملہ آدم نو مار دیو تسی بہادر ہوو گے، لیکن ایک باری تے تہاڈے پیر اکھڑن گے، ایک باری تے تسی نسو بھجو گے کوئی اور لبا گے. میرے نبی نے صحابہ تے جدوں تیراں دی بارش ہوئی ایک دفعہ بغداد مچ گئی، پر میرے پیغمبر سفید خچر تے سوار ہوئے تے آپ فرماتے ہیں اگے بڑھتے جا رہے ہیں انا النبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب. او میرے صحابہ دنیا والے سن لو، میں سچا نبی نے، میں عبد المطلب دی اولاد جمع، میں بہادر نبیوں کو دل نبی نہیں. میرے نبی نے جدوں اعلان کیتا یہ صحابہ آگا پیچھے ہوئے سن سارے کٹھے ہو گئے، کٹھے ہو کے میرے نبی نے حملہ کروایا، اللہ نے فتح عطا فرما دی. میرا رب ہے ثم انزل اللہ سکینتہ، ایک دفعہ پریشان ہوئے نے صحابہ، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین علی رسولہ وعلی المؤمنین. سارے بولو وعلی اچھی بولو وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اور میرا رب کی کہہ رہے ہیں جدوں وہ پریشان ہوئے انہاں دے پیر اکھڑے انہاں چ بغداد مچی، ثم پھر کی کیتا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر اللہ نے تسکین نازل فرمائی اپنے رسول دے ایمان، سارے بولو اپنے رسول دے ایمان والے دے. اور مینوں دسو کہ اس موقع تے حنین دے اندر میرے نبی دے نال ایمان والے کیڑے سن؟
دسو حنین دے موقع تے میرے نبی دے نال جڑے ایمان والے نے وہ کون سن؟ میرے نبی دے 10,000 مدینیوں میرے نبی دے نال آئے، 2,000 مکیوں رہے، کنے ہو گئے؟ اینا 12,000 ایمان والیاں دے بارے رب کی فرماندا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اپنے رسول دے بھی تے ایمان والیاں تے بھی تسکین نازل فرمائی۔ اور مینوں اے دسو اینا 12,000 وچ حضرت امیر معاویہ ایسا کہ اور میرے نبی نے انہوں بڑا سارا مال غنیمت دیتا، 100 اونٹ انہوں میرے نبی نے دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دے نال حضرت امیر معاویہ حنین دے موقع تے موجود سن، تے رب کہہ رہا ہے میں اپنی تسکین اپنے نبی تے بھی اتاری، جڑے میرے نبی دے نال ایمان والے سن انہاں سارے تے اتاری۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں میں حضرت امیر معاویہ نے تسکین اتاری، بولو کی اتاری؟ سارے بولو تے رب تسکین کدے تو اتاردا ہے؟ بولو بے ایماناں تے بھی اتاردا ہے، کافراں تے بھی اتاردا ہے، میرے نبی دے بیریاں تے بھی اتاردا ہے، میرے نبی دے دشمناں تے بھی اتاردا ہے۔ اور تسکین دے رب نے جدوں بھی اتاری اپنے نبی دے پروانیاں تے اتاری، اپنے نبی دے دیوانیاں تے اتاری، اپنے نبی دے ایمان والے صحابہ تے اتاری۔ رب آندا میں انہاں تے تسکین اتاری، تو نہیں مولوی جی میں نہیں مندا، میرے معاویہ نو میں نہیں مندا۔ رب آندا ظالمان نہ من، میں تے او دے تسکین اتار رہا۔ کی اتار رہے ہیں؟ تو نہیں مندا تے نہ من، جا جہنم نو میں تے او دے کی اتار رہے ہیں؟ تسکین نازل فرما رہے ہیں، میں تے او دے سکون نازل فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی دا یار کیوں ہے، میرے نبی دا صحابی کیوں ہے، میرے نبی دا پیارا کیوں ہے، میرے نبی دا دیوانہ کیوں ہے، میرے نبی دا پیروکار کیوں ہے، میرے نبی دا مجاہد کیوں ہے، میرے نبی دا صفات سلام کیوں ہے، اور میرے نبی دا سارا بھی ہے، میرے نبی دا پروانہ بھی ہے، میں تے تسکین نازل کر رہا۔ تو نہیں مانتا تے کھا خسمات سے جا جہنم نو، نہیں مانتا نہ من، تیرے نہ منن نال کی فرق پہ ہے؟ کون سیدنا امیر معاویہ؟ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جڑے لوگ اندر اے جی بعد مسلمان ہوئے نے، سورہ حدید، سورہ 12-27واں سورہ حدید، سورۃ واقعہ تو بعد والی سورت 12-27واں ایدا جناب رکوع پہلا تے آیت نمبر 10، آیت نمبر تے جا کے پڑھ لے قرآن دے اندر مولا فرماندے نے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایک رب نے نا دو جماعتوں کا ذکر کیتا ہے، ایک او فرمایا من انفق من قبل الفتح وقاتل، ایک او جماعت ہے جنہ مکہ فتح ہون تو پہلے اللہ کی راہ خرچ بھی کیتا ہے، میرے نبی کے نال مل کے جہاد بھی کیتا ہے۔ دوسری جماعت ہے جنہ اللہ کی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے تے قتال کیتا ہے، من بعد فتح مکہ تو بعد، فتح مکہ تو پہلا، ایک او جماعت جنہ مکہ فتح ہون تو پہلا میرے نبی دے نال مل کے قتال بھی کیتا ہے، جہاد بھی کیتا ہے تے رب دی راہ وچ خرچ بھی کیتا ہے۔ ایک او جماعت جنہ مکہ فتح ہون تو بعد خرچ بھی کیتا ہے تے میرے نبی دے نال مل کے جہاد بھی بولو
سمجھ آ گئی جی؟ دو جماعتاں دی سمجھ آ گئی جی؟ ہن اگلی گل رب لا یستوی، اے دوویں جماعتاں رتبے وچ برابر نہیں، اے دوویں جماعتاں شان وچ برابر نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا جڑے پہلے سن نا او کام چوکھا مشکل والا سی، اوکھے حالات سن، انہاں اوکھے حالات دے اندر جنہاں خرچ کیتا تے قتال کیتا او بعد والیاں نالوں شان وچ اونچے نے، او بعد والیاں نالوں شان وچ اونچے نے۔ تے یا اللہ جڑے بعد والے نے انہاں دے بارے کی تیرا خیال ہے؟ رب دے شان دا فرق ضرور ہے، گل تے آنا سمجھیا جے، شان دا فرق ضرور ہے، مقام دا فرق ضرور ہے۔ پہلیاں دا مقام زیادہ ہے بعد والیاں نالوں، پہلیاں دی شان زیادہ ہے بعد والیاں نالوں۔ اور سن لو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، الحسنہ دا معنی جنت، الحسنہ دا معنی اچھی بولو، الحسنہ دا معنی جنت۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک نال کیڑے کیڑے؟ پہلیاں نال وی پچھلیاں نال وی، کُلًّا ہر ایک نال، پہلیاں نال وی پچھلیاں نال وی، اونچی شان والیاں نال وی تے انہاں تو گھٹ شان والیاں نال وی، وَكُلًّا ساریاں نال، وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت دا وعدہ فرمایا۔ سارے نال رب نے کیدا وعدہ فرمایا ہے؟ ہن جے تسی آندے ہو کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ تو بعد آئے نے، رب آندا بھاویں بعد وچ آئے نے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نہ سارے نال اپنی جنت دا، سارے بولو جنت دا، رب وعدے دے خلاف کردا ہے، اللہ وعدے تو مکردا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کردا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ نال میرے رب نے وعدہ کیتا ہے کادا؟ اچھی بولو، پھر دسو حضرت امیر معاویہ کتھے نے؟ جنت میں۔ جیڑا نہیں مانتا وہ کتھے جائے گا؟ کیونکہ انکار کر رہے ہیں کادا؟ بولو کادا انکار کر رہے ہیں؟ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کا انکار کرنے والا جنت نہیں جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ جنت میں نے، امیر معاویہ کا دشمن انہاں دے بارے بغض رکھن والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ آیتاں اور بھی بڑیاں نے پر چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس واسطے میں ساری آیتاں نہیں پڑھ سکیا۔ تے اگلا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرما لو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی ایک خالہ میرے نبی دی کی لگ دی ہے، انہاں دے گھر وچ میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، سنتے ہیں میرے نبی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھ کھلی، بیدار ہوئے تے میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ اے نام انہاں دا ام حرام بنت ملحان۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عزیز لگتی ہے، رشتہ دار لگتی ہے، ام حرام بنت ملحان، جیڑی اس روایت دی راویہ نے بیان کر دیا نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھے تے مسکرا رہے ہیں۔ میں آخیا محبوب جی تسی ہس رہے ہو، خیر ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں ایک خواب آیا تے خواب بڑا وڈی ہے، اس واسطے میں ہس رہا مسکرا رہا۔ اے سونیا خواب سانوں بھی دسو۔ آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ بڑے بڑے تختاں تے میرے پروانے بیٹھے نے تے سمندر وچ سفر پہ کرتے نے۔ بڑے بڑے تختاں تے، بولو بڑے بڑے تختاں تے میرے منن والے صحابی بیٹھے نے تے کافی سفر کر رہے ہیں، سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ تے آپ فرماندے نے جیڑا پہلا لشکر سمندر سفر کر کے جہاد کرن جائے گا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجعوا، ایسے بخاری دی روایت ہے۔ اور میں جیڑا پہلا لشکر سمندر سفر کر کے جہاد کرنے واسطے جائے گا، قد اوجعوا، اللہ نے اودے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔
کنوں واجب کر دیتا ہے؟ رب نے اس لشکر والیاں تے جنت نو کی کر دیتا ہے؟ واجب کر دیتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک خواب حضرت ام حرام بنت ملحان نو سنایا تے حضرت ام حرام فرماندیاں نے اللہ دے نبی دعا فرماؤ اللہ مینوں بھی اس لشکر شامل فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں انت منہم، ام حرام تو نہ چوئی ہوئے گی، تو نہ چوئی ہوئے گی۔ اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے، حضرت عثمان دا دور خلافت آ گیا، حضرت معاویہ شام دے امیر میں، شام دے حکمران میں، تے میرے امیر معاویہ نے سمندر دیا سرحداں تک سارے علاقے فتح کر کے اسلام میں داخل کر لینے، تے اگے سمندر آ گیا ہے، چٹھی لکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، اگے سمندر آ گیا ہے، میں سمندر تو پار بھی جانا چاہنا ہاں، میں سمندر تو پار بھی جا کے اسلام کا جھنڈا کرنا چاہنا ہاں، مینوں اجازت دیو میں ایک لشکر تیار کرنا چاہنا جڑا کشتیاں تے جہازاں تے بیٹھ کے سمندر دے وچ سفر کرے گا۔ حضرت عثمان فرماندے نے اے امیر معاویہ کہ تو پہلا ساڈے عرب والے لوکاں نے سمندر دے سفر نہیں کیتے، مینوں ڈر لگدا ہے کہ لوگ کدھر پریشان نہ ہو جان، انج کر تو لوکاں وچ اعلان کر جیڑا اودے شامل ہونا چاہتا ہو جائے، زبردستی کسی نوں شامل نہیں کرنا، جی امیر المومنین جنہیں تہاڈا حکم ہے، اعلان ہو جاتا ہے تے لشکر تیار ہو جاتا ہے، لوگ خوشی خوشی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں، اسی سمندروں پار جہاد کرنے واسطے جاواں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک بیڑا فوجی بیڑا تیار کروایا، 500 کشتیاں دا فوجی بیڑا تیار کروایا، فوج نو انہاں بیڑیاں دے اندر رکھیا۔ حضرت ام حرام نو پتہ لگا، اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت نو آندیاں نے اللہ دے نبی نے اس لشکر دے بارے میرے سامنے بشیر کوئی فرمائی سی، آپ نے فرمایا سی جڑا پہلا لشکر سمندر میں سفر کر کے جہاد کرن جائے گا اور نہ تے جنت واجب ہو چکی ہے، میں آخیا سی میرے لیے بھی دعا فرماؤ، آپ نے فرمایا تم ہی انہاں دے وچ ہوئے گی، اے میرے خامد دی سانو بھی لے چلو۔ حضرت عبادہ اپنی بیوی ام حرام نو بھی لے جاندے نے، اس لشکر کا حصہ بن جاندے نے، اے لشکر سمندر میں جو اتر جاندا ہے، کشتیاں تے بیٹھ جاندا ہے، سب تو پہلا اسلامی لشکر جس بارے میں نبی نے بشیر کوئی فرمائی، اس لشکر کا ہر بندہ جنتی ہوئے گا، جنتوں دے واجب ہو چکی ہے، اس لشکر کا سپاہ سالار سیدھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی فرما رہے نے او لشکر سارا بولو کی ہے، اچھی بولو، کہ سپاہ سالار جلدی نہیں، سارا لشکر جلدی ہے کہ سپاہ سالار جلدی نہیں، اور میں تیری عقل دے افسوس نہ کرا دے اور کی کرا، سپاہ سالار جلدی نہیں، باقی سارا لشکر جلدی ہے۔ میرے نبی بھی بشیر کوئی، حضرت امیر معاویہ نے جنت بولو کی ہو چکی ہے، سارے بولو واجب ہو چکی ہے۔ حضرت ام حرام اوتھے جا کے اتریاں، سواری تو ڈگ پئیاں، فوت ہو گئیاں، اوتھے دفنا دیتا گیا۔ اوے انہاں دی قبر اج بھی اس علاقے دے وچ اس بات دی شاہد ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا پہلا لشکر سمندر میں سفر کر کے جہاد کرنا آیا، میرے نبی نے فرمایا سارے جنتی، سارے بولو۔ یہ روایت صحیح البخاری دے اندر 2924 نمبر روایت ہے، جا کے دیکھ لینا کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر جنہاں واسطے دعاواں کر رہے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہم علم معاویہ الکتاب۔ دو قسم دیاں دعاواں دیاں نے، ایک ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب، اور ایک دعا ہے اللہم علم معاویہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ یہ ترجمہ کی ہے، یا اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما، اللہ
معاویہ دے واسطے شہراں دے اندر حکمرانی دی قدرت پیدا فرما. اللہ ادا دوجا معنی میں یا اللہ اینو ملکاں دا حکمران بنا دے. واقعی العذاب تے ربا اینو اپنے عذاب تو محفوظ فرما. ایک کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دعا کر گئے نا میرا ایمان ہے حضرت معاویہ عذاب تو بچ گئے. عذاب تو بولو. وہ ایک اور دعا میرے نبی نے کی تھی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. ایک ترمذی کی روایت ہے اور حدیث نمبر 3842 ہے, اے اللہ امیر معاویہ نو ہادی بنا دے, مہدی بنا دے. اس لیے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ہادی کا معنی اللہ امیر معاویہ نو ہدایت دین والا بنا دے. مہدی کا معنی اللہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے. اینو آپ بھی ہدایت یافتہ بنا دے, لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بھی بنا دے. یا اللہ وجعل اللہ وحدے پہ ہی اے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. میرے نبی انہاں دے ہدایت یافتہ ہوندیاں دعاواں کر رہے ہیں, انہاں دے ہادی و مہدی ہوندیاں دعاواں کر رہے ہیں. اور جنہیں حق میں میرا نبی دعا کرے تو وہ دے کے راضی نہیں, تو وہ دے کے مطمئن نہیں, تو جناب انہوں پسند نہیں کرتا. کون؟ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دعا کر رہے ہیں اور نبی جنہوں بھی بولتے ہیں کاج نہ بولتے ہیں اللہ دی وحی نال. حضرات آؤ میں اکیلے چلا. اور کئی لوگ آتے ہیں اے جی حضرت امیر معاویہ نے بادشاہت کی تھی ہے, خلافت نہیں کی تھی. پہلی گل تے ہے بادشاہت کو پیڑی شے ہے, تو انو لمبے دے چنگی ہے, امیر معاویہ لمبے دے پیڑی ہے. تینوں جو پاکستان کا بادشاہ بنا دیتا جائے تے تو پٹھیاں چھاڑا پہ مارنیاں تے امیر معاویہ جے بادشاہ بن جائے تیرے ٹھیکے دی پیڑ وہی ہوتی ہے. بادشاہت بری چیز نہیں. میں تم دلیل دیا, حضرت داؤد کہو علیہ السلام نبی بھی سند نالے بادشاہ بھی سن. اللہ قرآن جانتا ہے اساں انہوں نبوت بھی دیتی تے بادشاہت بھی دیتی. انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی سن تے بولو بادشاہ اٹھی نہیں بولتے, بادشاہ بھی سن. اللہ نے اساں انہوں نبوت بھی دیتی تے بادشاہت بھی. جب پہلی شے سی تے اللہ اپنے نبیوں کو کیوں دیتی؟ یہ بھی پہلی شے سی تے اپنے نبیوں کو کیوں دیتی بادشاہت؟ اور بادشاہ بری چیز نہیں. چل تجھے حضرت امیر معاویہ دی بادشاہ کی مان ہے تو پھر ایک حدیث سن جا. یہ روایت السلسلہ صحیحہ کے اندر 1747 میں روایت ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول هذا الامر نبوۃ و رحمت ثم يكون خلافۃ و رحمت ثم يكون ملکا و رحمت. فرمایا اے جڑا دین اسلام ہے نا اے دا آغاز دیکھو ہے نبوت رحمت تو, نبوت تو تے ایک آغاز تو ہی ہویا نا. میرے نبی بن کے آئے تے آپ کی نبوت رحمت والی, آپ کی نبوت ہے. فرمایا پھر اس کو بعد ثم یکون خلافتا و رحمتا, یہ تو بعد خلافت ہوئے گی تے او بھی رحمت والی. ثم یکون ملکا و رحمتا, وہ تو بعد بادشاہت ہوئے گی او بھی رحمت والی ہوئے گی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خلافت تو حضرت علی کا کی ماننا ہے, حضرت حسن کا کی اگر خلافت ماننا ہے کہ حضرت حسن سے خلافت موقع ہی ہے, ٹھیک ہے مان گئے موقع ہی. وہ تو بات ہی بادشاہ شروع ہو گئی ہے. حضرت امیر معاویہ چلو ٹھیک ہے بادشاہ شروع ہو گئی ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں او بادشاہت بھی بولو کیڑی ہے, کچھ ہی بولو پھر بولو وہ رحمت والی بادشاہت ہے کہ سمندروں پار تک اسلام دے چلے کر دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نے اور رب دا قرآن لکھ دے. کی لکھ دے؟ میرے نبی دے خط لکھ دے جڑے آپ نے دنیا شہراں وچ دنیا ملکاں وچ کافر بادشاہوں کو بھیجے. اور اس بات کی دلیل کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ فتح کیتا تے حضرت ابو سفیان کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ نے بات محترم میرے نبی نے سسر میرے نبی دے سورے نو گالا کڈن والے ہو اور میرے نبی دے سورے نو گالا کڈن والے ہو تیرے سورے نو کوئی گال کڈے تیریاں ستا پیڑیاں نو رنگ لگ گئی ہے تو میرے نبی دے سورے نو گالا کڈ رہا تے ساڈے کو امید رکھنا تے اسی بولیے نا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا میرا دل کرتا ہے میری خواہش ہے میری کچھ خواہشات نے جی پوریاں ہو جائیں آپ فرماتے ہیں کیڑیاں انہوں نے ایک خواہش میرے نبی نے حضرت ابو سفیان نے فرمائی میرا جی کرتا ہے میرا پتر ہوئے تے یہ لکھنا پڑھنا جاندا ہے. عرب کے اندر گنے چنے افراد سن جڑے لکھنا پڑھنا جانتے سن عرب کے اندر گنے چنے افراد سن مکے جڑے لکھنا پڑھنا جانتے سن جنہاں سے ایک حضرت عمر سن ایک حضرت امیر معاویہ سن. سونے میرا جی کردا ہے میرا پتر لکھنا پڑھنا جاندا ہے تسی اینو اپنے کول بٹھا دو تے ایدے کولوں لکھوایا کرو. آپ نے فرمایا ابو سفیان تیری خواہش پوری ہو گئی. میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ نو اپنے نال بٹھایا قرآن دیاں آیتاں بھی لکھوائیاں میرے پیغمبر نے حدیثاں بھی لکھوائیاں حدود بھی لکھوائے کن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرا نبی دے کولوں امانت دار منگدا ہے تو آنا میرے ٹھڈ وچ پیڑ ہوندی ہے میں نہیں منتا. اور میرے نبی نے حضرت معاویہ کو امانت دار منیا تے کول بٹھایا ہے میں لکھ تھا کافراں نوں خط بھیجنا معاویہ لے قرآن دی آیت آئی ہے معاویہ لے صحیح مسلم دی روایت میں سنائی ہے صحیح مسلم دی کہ میرے نبی نے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرمایا. حضرت ابو سفیان کی خواہش کے مطابق کوئی ایڈی عظیم ہستی تے تسی پودا جا منہ کر کے کہہ چھڑتے جی دیکھو نا جی یہ ہے تے وہ ہے فلانی روایت تے فلانی خبر اور تیریاں ساریاں خبراں میں پاواں چل لے تو قرآن دے مقابلے تے خبراں لے کے آ رہے ہون تک میں تانوں ساریاں تقاضیاں سنائیاں نے قرآن کے مقابلے میں تو تاریخ لے کے کیا ہونا اے ہستیاں تاریخی نہیں اے ہستیاں قرآنی ہیں انہاں نوں تاریخ دی چونا لب انہاں دی عظمت پڑھنی تے رب دے قرآن وچ پڑھ محمد دے فرمان وچ پڑھ تینوں پتہ لگے کون سن تو تاریخ لئی پھرنا تبری نے فلان لکھیا تے فلانے نے فلان لکھیا تے فلانے نے فلان لکھیا. میں نا رب نے قرآن چاہ لے رب نے یہ مقابلے تبری کیڑی شاید قرآن کے مقابلے کے اندر تاریخ دان کیڑی شاید قرآن کے مقابلے کے اندر ترجمے کرنے والے کیڑی شاید شرم نہیں ہوتی تینوں قرآن کے مقابلے تاریخی روایتاں لے آ کے صحابہ تے تنقید کرنے صحابہ نو بندہ بول رہے اے آؤ خدا واسطے تسی کیوں انہاں لوگاں دی سازش کا شکار ہو گئے ہو جنہاں میرے نبی دے صحابہ دے تنقید کا دروازہ کھولیا. اصل وچ آخری بات میں تانوں دساں صحابہ دے تنقید پتہ کیوں اینو رواج دیتا جا رہا ہے اور ساڈے کئی سنی بھرا بھی انہاں ظالماں دے پیچھے لگ کے تنقید صحابہ تے کرنی شروع کر چھڑی ہے. پتہ جے کیوں یہ یہودیاں دی سازش ہے کیونکہ ساڈے تک قرآن آیا تے کنہاں دے ذریعے ذرا بول کے دسو میرے نبی نے قرآن کنہاں نو سمجھایا تے سنایا صحابہ نے اگوں اپنے شاگرداں نو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کی تھی یہ گواہ کون نے بولو یار وضو کیتا ہے تے گواہ کون نے میرے نبی نے جناب جو بات فرمائی ہے یہ گواہ کون نے میرے نبی نے جو کیتا ہے یہ گواہ کون نے میرے نبی دیاں تنہائیاں دے گواہ کون نے میرے نبی دی جلوت خلوت دے گواہ کون نے میرے نبی دے جہاد دے گواہ کون نے. تے جدوں صحابہ مشکوک ہو گئے تے سارا دین اور صحابہ مشکوک نے تے آ قرآن سچا رہ جائے گا.
اور تواڈے تک خبر لے والا بندہ مشکوک ہو گیا تو اس خبر کی حیثیت رہ جائے گی؟ دسو تانوں جو ایک بندہ کے سنیا دیندا ہے کہ بندہ مشکوک ہے، تسی وہ سنے نو سچا منو گے؟ ہن قرآن نو تواڈے تک پہنچان والے کون نے؟ کہ صحابہ ہو گئے مشکوک۔ سارے کا سارا الف تو لے کے یہ تک سارا دین پہنچان والے کون نے؟ کہ صحابہ ہو گئے مشکوک۔ تے دین تیرا سچا ہے، قرآن سچا ہی، حدیثاں سچیاں نہیں، لیا سچا ثابت کر۔ یہ سارا کچھ ادو ہی صحیح ثابت ہوئے گا جدو تو صحابہ کرام مومن امانت دار متقی جلدی منے گا۔ تے جے وہ مشکوک نے تے تیرا سارا دین مشکوک ہے، تے تیرے کو رہ کی گیا ہے۔ اے ہی چاہتے نے کافر کہ اینا کو مشکوک بنا دیو صحابہ نو کہ اینا دے ذریعے جڑیاں خبراں آ رہی نے ساریاں مشکوک ہو جان، تے اوہی تسی کام پہ کری جاندے ہو، تسی انہاں دے نال رلے ہو۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اج عہد کرو اسی ہر صحابی دی عزت تے حرمت دا پہرا دیندے رہاں گے۔ ہر صحابی بولو میرے نبی دا ہر صحابی اسی او دی عزت و حرمت دا پہرا انشاءاللہ دیندے رہاں گے، جلائے کر بھی دے آں گے، اور ضرورت پڑی تے سینہ چاک کر کے بھی دے آں گے۔ اور ایک اور گل میں کرنا، اسی صرف مرن واسطے نہیں مارنا بھی چاہیے، اور صحابہ واسطے مر سکتے ہیں تے مار بھی سکتے ہیں، مار سکتے ہیں نہیں؟ بولو انشاءاللہ جے لوڑ پئی تے مران گے بھی تے، پر صحابہ دی عزت تے حرمت تے کسی قسم دی آنچ نہیں ہوندے آنگے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت ربی خیر ورحمہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آئے کلان 20 فروری بروز جمعرات عشاء تو بعد تلوارے دے اندر محمدی مسجد برکت پورے سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس ہو رہی ہے۔ ملک بھر تو تھے علماء کرام تشریف لے ہوں گے، احباب شرکت فرمایا ہے۔ دوسرا اعلان ساڑھے اس ادارے دے اندر انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار 16 فروری بعد نماز مغرب انشاءاللہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ کتھے والا؟ ایس ادارے تواڈے ایس ادارے مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب شیخ الحدیث و تفسیر فیصلہ آباد میں تشریف لے ہوں گے۔ وہ انشاءاللہ یہ درس حدیث بخاری دیں گے، صحیح البخاری شریف کی تکمیل ہوئے گی، اور درس حدیث دیں گے، اور خطاب واسطے مولانا ابو بکر صدیق معاویہ حافظ اللہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ احباب کے درخواست ہے بچے اندر رزلٹ بھی ہے، سالانہ پروگرام ہے، سارے احباب اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمایا جائے۔ بعد نماز مغرب شروع ہوئے گا اور عشاء کی نماز فارغ ہو کے انشاءاللہ اسی حسب سابق روایات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب کے درخواست ہے کہ آپ بھی آؤ تے ساتھیاں بھی نال لے کے آؤ بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ تو انتظار کروں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ایک اور اعلان ہے، کل بروز ہفتہ 15 فروری مدنی مسجد سرا والی گاؤں دے اندر اوتھے کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا آصف نذیر محمدی صاحب تے عمر سلفی صاحب بیان کرن گے، جڑے آپ اوتھے جا سکتے چلے جائیں گے۔ اچھا ایک اعلان جڑا بڑا ضروری ہے، تسی ماشاءاللہ دروازے لنگ کے آئے ہو تے باہر دیوار تے تساں گوا لگیاں ویکھیاں ہونیاں ہیں، ویکھیاں بولے نہیں ہوئے، لگتا ہے کلے خان صاحب ویکھیاں نے، باقی سارے اکھاں میٹ ہی آئے۔ ایک گواں کا کی مطلب والا کام شروع ہویا ہے، جدوں دی مسجد بنی ہے اسی بالکل خاموش ہو گئے سا، ساڈا خیال سی کہ بچیاں دے مدرسے وال توجہ دی جائے۔ الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل تے بڑی رحمت ہے،
چل رہا سسٹم ہن ارادہ احباب دا بنیا کہ باہروں کو متھا شتا دا پلستر ہوگے ٹیلا لگن چفیرا بھی پلستر ہوگے کیونکہ جدو بارشاں ہوندیاں نے پانی اندر سمد ہے تے اے واسطے یہ پروگرام بنایا ہے گواں لگ گئیاں نے تے انشاءاللہ ایک دو دنوں تک کام شروع ہو جائے گا ایک کل جڑا خرچہ ہے تقریباً 30 لاکھ روپے ہے کنے کو 30 لاکھ دا خرچ ہے اور ریت یہ ہونی ہے تقریباً 30,000 دی ریت ہونی ہے سیمنٹ 200 بوری لگنا ہے 2,80,000 دا تقریباً اور ٹائل جڑی لگنی ہے اور تقریباً 10 لاکھ روپے دی ٹائل لگنی ہے اور اس تو علاوہ جڑا اور ٹائل جتنا لگتی ہے بان شان تے مزدوری وغیرہ یہ سارا کچھ پا کے یہ تقریباً 30 لاکھ روپے دا خرچ ہے احباب اگے درخواست ہے یہ واسطے تعاون کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک کام رکنا نہیں چاہیے ایک تعاون ماشاءاللہ 10,000 روپیہ بھائی جورا دیتا ہے اللہ انہاں دا قبول فرما لے یہ تو پہلا اے مینوں ایک بزرگاں نے 32,000 روپیہ دیتا ہے کہ میرا بھی حصہ پا لو جی ماشاءاللہ امتیاز صاحب ایک بھائی امتیاز صاحب ریت دا ڈمبر ماشاءاللہ دے گا 1 لاکھ روپیہ اے بھائی جمیل صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے ماشاءاللہ 32,000 ہے 10,000 ہے ہو گیا تے اے نا احباب اگے درخواست دے پیسے چلو تسی دیندے ہو پہلا تم جزائے خیر دے اصل جڑا کام نہ ہوئے گے کہ ٹائل جڑی آنی ہے تقریباً 10 لاکھ دی ٹائل ہونی ہے یہ ٹائل اسی تانوں اگر 10 دئیے ایس رنگ دی تے ایس کمپنی دی ہے تے تسی سانو ٹائلاں لے آ دیو سیمنٹ اگر کو دینا چاہتا ہے سیمنٹ دیاں بوریاں لے آ دے ریت دا ایک ٹیمپر ایک بھائی نے لوا دیتا ہے اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ دا قبول فرما لے تے اور لوڑ پہ گی تے انشاءاللہ اللہ اور بھی دے دے گا تے درخواست دے بے پیسے تسی دینا چاہو 100 بسم اللہ تسی دے کے جاؤ گے انشاءاللہ پورے دے پورے بلکہ بات اسی لاواں گے انشاءاللہ تو اڈی سوچ تو زیادہ لیکن بہتر ہے تسی پیسیاں دی بجائے سن سیمنٹ لے آ جاؤ سن تسی ٹائل لے آ جاؤ تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا تسی لے آئی جاؤ تے اسی لائی جانے کی خیال ہے یہ ٹائر بھی لگنی ہے سیمنٹ بھی انشاءاللہ چاہیے ریت آ گئی ہے مزید چاہیے ہوئی پھر تو آپ دساں گے تے مزدوری جڑی ہے نا جی وہ مزدوری سب تو زیادہ تقریباً 10 لاکھ تے یا ایک تو زیادہ مزدوری بھی بن جانی اس واسطے سارے احباب کے درخواست ہے بھرپور تعاون کرنا ہے یہ میں تانوں ہر جمعے انشاءاللہ یاد کرواواں کرے گا یہ اوے کو نا جنہ آج دیتے نے نا یہ ہو گئے نے سب قتل جان والے یہ کی ہو گئے نے بولو انہاں نمبر پہلا لے لیا تے ہن تسی ویکھو تسی کنواں نمبر لیندے ہو سارے بھائی بھرپور تعاون کرو انشاءاللہ ایک کام رکنا نہیں چاہیے اساں رکن اگے ساڈا ریکارڈ ہے میرے رب دی رحمت نال تے میرے ساتھیاں دی کوشش دے نال اساں جدوں بنیاداں چکیاں سن تے او تو بعد کام کھلوتا نہیں 3 منزلاں کھڑیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اور بھی یہ کام رکنا نہیں 3 لاکھ روپے کا خرچہ تے تواڈے نزدیک 3 لاکھ دی کی سی تے اور راتی کئی لاکھ دے سارے مسلماناں نے شورنیاں جڑا چھڑے ہیں شبرات منانے والے ٹبر نے کئی لاکھ راتی پٹاخیاں تے انارا جڑا چھڑے تو آدھے 3 لاکھ کی حیثیت ہے یہ 3 لاکھ روپیہ انشاءاللہ تساں لاؤ گے انشاءاللہ رب تانوں توفیق دے گا لاؤ گے انشاءاللہ یہ کام شروع ہو رہا ہے یہ سارے بھائیاں کرنا ہے اللہ تواڈی ایک جوانی لگی قبول فرما ہے اے مسجد جدوں دی بنی ہے جتھوں تک بنی ہے اے دے اندر جنہ نے 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہے وہ کئی دنیا دے آئے ہیں کئی ٹر گئے ہیں اللہ دی قسم تسی سارے بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہو انہاں نوں ثواب ملدا ہے کہ نہیں ملدا 125 بچہ 3 منزلاں تے بیٹھ کے قرآن تے حدیث پڑھ رہے انہاں نوں اجر ملدا ہے کہ نہیں ملدا اے سامنے جگہ جس بھائی صاحب نے دتی اوتے مدرسہ بن گیا 4 کلاساں بنیاں نے اوتے 4 کلاساں دے اندر بچے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں اجر انہاں نوں ملدا ہے کہ نہیں ملدا صدقہ جاریہ بن گیا اج جنہاں پکھے دتے نے پکھے چلدے نے درمیان اے سی لوان والے اے سی لوائے چلدے نے اے صدقہ جاریہ ہے تسی بھی صدقہ جاریہ بنا لو انشاءاللہ ایک
دیتا ہاتھی یہی کام ہونا ہے. اللہ میرے تو زیادہ تو زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کام شروع ہو رہا ہے, سارے ساتھیوں پر بھول تعاون کرنا ہے. آج میں تو سریاں دے دیتا ہر جمعے انشاءاللہ یاد کروانا تھا. اب رمضان آئے, رمضان کے اندر بھی نسان چھوٹا خیال کرنا ہے. اللہ میرے تو کتاب و سنت سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.